ماشاءاللہ یہ محفل ایک طویل عرصے سے جاری و ساری ہے، اور یہاں جو سکون ملتا ہے وہ کہیں کہیں ہی میسر آتا ہے، اور اس میں جو خلوص شامل ہے قبلہ تسلیم رضا صاحب کا، وہ آپ سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ کریم ان کی علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج کی مناسبت سے، کیونکہ اب کچھ عرصے کے بعد یا اب سے ہماری تیاریاں شروع ہو جائیں گی ربیع الاول کے حوالے سے، اور اس سال 1500 سالہ یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تمثیل اس لیے بیان کرتا ہوں، حکایت اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں بہت اچھے طریقے سے آ جاتی ہے۔ ایک بادشاہ کا یوم ولادت آیا تو دربار میں ایک ہلچل مچ گئی، آؤ بھگت ہونے لگی، معاملات چلنے لگے کہ ٹھیک ہے جی۔ جس دن یوم ولادت تھا تو دربار میں دربان کھڑا ہوا اور اس نے کہا آج بادشاہ سلامت کا یوم ولادت ہے، اور بہت سارے لوگ بادشاہ کو مبارکباد دینے آئے ہیں، کچھ تحفے تحائف بھی لائے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک میں موجود نہیں ہیں لیکن ملک کے سفیر ہیں اور ملک سے باہر ہیں۔ تو انہوں نے بھی بادشاہ کو کچھ تحفے بھیجے، تو ان میں سے ایک سفیر نے وہاں ایسا کام کیا ہے دوسرے ملک میں کہ اس ملک کی رعایا یہ چاہتی ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کی رعایا میں شامل ہو جائے۔ بادشاہ کی کرم نوازی کے ایسے سلسلے ہیں، بادشاہ کی رحم دلی کے ایسی باتیں انہیں سنائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ وہ قوم چاہتی ہے کہ اب جو ہے ہم اس تمہارے بادشاہ کی رعایا میں شامل ہو جائیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ یہ تو بڑا کام کیا ہے، انہیں انعامات و اکرامات سے نوازا۔ کچھ اور لوگوں نے آ کے بتایا کہ جناب بادشاہ سلامت، ہم نے فلاں ملک بھی فتح کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انہیں بھی انعام و اکرام دیا کہ اب بادشاہ کی سلطنت وسیع ہو گئی ہے۔ یہاں تک معاملہ چلا، پھر کچھ اور لوگ آئے، کچھ نے نظم کہی تھی، کچھ نے نثر کہی تھی، انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، انہیں بھی انعام و اکرام سے نوازا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ جانا چاہتے تھے اندر، لیکن دربان نے انہیں اندر جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا، ان میں سے ایک شخص نے جرأت کر کے کہا کہ کیا وجہ ہے، کیا ہم بادشاہ سے محبت نہیں کرتے؟ ہم بھی تو بادشاہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اندر جانے دیا جائے، ہم بھی تحفے تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو دربان نے کہا، ذرا ایک نظر اپنے حلیے پر تو ڈالو، تمہارا لباس کتنا گندا ہے، دھول مٹی سے اٹا ہوا ہے، تمہارے بال دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کئی مہینوں سے تم نہائے نہیں ہو، تمہارے دانتوں میں کئی ماہ سے مسواک نہیں ہوئی ہے، کیا اس حال میں تمہیں جانے دوں کہ تم جا کے بادشاہ کو تحفہ پیش کرو؟ تمہیں نہیں جانے دیا جائے گا۔ اچھا، سمجھدار لوگ تھے، سمجھ گئے کہ اس حال میں ہم کیسے جائیں بادشاہ کے سامنے، دربان غلط نہیں کہہ رہا۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ اور ہم جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت پہ تحفے پیش کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفیر کا کام کرتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کلمہ گو اسلام کا سفیر ہے۔ اب جب اسلام کے سفیر ہوں اور خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پہنچتی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں ملک سے، فلاں شہر سے ایک شخص آپ کا ایک غلام آیا ہے اور اس نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اس کے کردار کو دیکھ کر دوسرے لوگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کی غلامی میں شامل ہو گئے ہیں، تو کیسی کرم نوازی ہوتی ہوگی اس شخص پر، اور کیسے انعام و اکرامات سے اسے نوازا جاتا ہوگا۔ کچھ آتے ہوں گے، علماء آتے ہیں اور پھر وہ اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں، نعت خواں آتے ہیں، نعت کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کو انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں
جب آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس امت کا حال پہنچتا ہوگا، تخت پر کوئی عمر بن عبدالعزیز موجود نہ ہو، مدارس میں کوئی غزالی و رازی موجود نہ ہو، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کس قدر دکھ ہوتا ہوگا۔ اس عالم میں ہم کیسے ولادت مصطفیٰ کا نذرانہ پیش کریں، وہاں پہ کیسے جو ہے وہ اس جشن کو منائیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ حاضرین محفل، بات اتنی نہیں ہے، ہمارا حال کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم دربار سے باہر کھڑے ہیں، دور ہیں، اور ہمارے کپڑے آلودہ ہیں کرپشن سے۔ کرپشن سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کرپشن یہ نہیں ہوتی ہے کہ کوئی میں منسٹر بنوں گا تو کروڑوں روپے آئیں گے، تو کرپشن تو یہ ہے کہ میری ایک ڈیوٹی تھی، ایک ذمہ داری تھی۔ مثال کے طور پہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اب میں اپنے کالج میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں کلاس لینے نہیں جا رہا، تو یہ کرپشن۔ میں ملازم ہوں، مثال دکان پہ میں کام نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہوں، جب باس آئے گا تبھی کھڑا ہوں گا، تبھی دیکھوں گا، یہ کرپشن ہے۔ تو کرپشن کے آلودہ کپڑے لیے، بددیانتی کی کیچڑ سمیٹے ہوئے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں جو ہے وہ ولادت مصطفیٰ کی مبارکباد دیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے، مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا کر لیجئے کہ توبہ سے غسل کر لیجئے اور تقوی کی خوشبو کو لگا لیجئے، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تجدید عہد وفا کرتے ہوئے پہنچ جائیے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو کتنی کیچڑ لگی ہوئی تھی لباس پہ، یہ سب دھل جائے گی۔ اور اب بس آخری بات کر رہا ہوں 2 منٹ کی۔ اگر کہا جائے جاپان کے لوگوں سے کل قیامت کا دن ہو، ہم موجود ہوں، جاپان کے لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ بڑے دیانتدار ہوتے ہیں۔ 1 کروڑ کا بیگ آپ ان کے کسی روڈ پہ بھول جائیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی سنا ہے۔ لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اور ایمان کی دولت بہت ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ کل قیامت کے دن وہ قوم کھڑی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی اور میری شکایت کرے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے نہ دیا، ایمان کی روشنی کو ہم تک پہنچنے نہیں دیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ ایمان ہمارے پاس تھا نا، ہمارا کردار جو تھا وہ اندھیرا بن گیا، اس کی روشنی ہم نے آگے قوموں تک نہیں جانے دی۔ اور یاد رکھیے گا کہ تبلیغ دین بڑی بڑی تقریروں سے نہیں ہوتی، بڑی بڑی کتابوں سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنا کردار پیش کیا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے میں نے تمہارے سامنے کیسی زندگی گزر بسر کی ہے؟ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ اندھیرے جو ہیں آپ کی ذات کے یہ دور ہو جائیں، اور ایسا کردار ہمارا بن جائے کہ نہ صرف ہم بلکہ دنیا کی دیگر اقوام بھی اس سے روشن ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔